السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور اجلاس کا مقصد تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور دیگر الیکشن اصلاحات مشترکہ اجلاس میں پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں پیش کرنے کے لیے تحریک پیش کرنی تھی اس اجلاس میں، مگر اجلاس نہیں ہو سکا، کورم پورا نہیں ہو سکا اور اجلاس سوموار تک ملتوی ہو گیا۔ اب جو حکومت اجلاس کا کورم، قومی اسمبلی کا کورم پورا نہیں کر پا رہی اور جس نے اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنایا ہوا ہو ای وی ایم کے معاملے کو، اور ای وی ایم کے معاملے کی تحریک قومی اسمبلی میں پیش نہ کر سکے، وہ حکومت طالبان کو، ٹی ٹی پی کو عام معافی کی پیشکش کر رہی ہے۔ یہ بڑا ایک آپ حیران ہو گئے کہ جی یہ میں کس طرح مکس اپ کر رہا ہوں۔ میں مکس اپ نہیں کر رہا، یہ ہے کہ حکومت ملک میں کسی ایشو پر قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے ایک قدم اٹھانے کو تیار نہ ہو تو وہ ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ، جس میں ہمارے جو انٹرنل جنگ، جو سیکورٹی کا معاملہ کئی سالوں تک، ڈیڑھ دو دہائیوں تک جو معاملہ چلتا رہا، جس میں 80,000 ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، ہمارے ایف سی کے جوان شہید ہوئے، بے نظیر بھٹو جیسی لیڈر جس میں شہید ہو گئی، جس میں بلور خاندان کے لوگ شہید ہو گئے، جس میں نہ جانے کتنے وکلا شہید ہو گئے، نہ جانے کتنے پولیس کے جوان شہید ہو گئے، اس جنگ کا حکومت انجام کرنا چاہ رہی ہے، اختتام کرنا چاہ رہی ہے کہ جی وہ جو ہمارے خلاف جنگ لڑتے رہے وہ آئین کو مانے، قانون کو مانے، تابع ہو جائیں ریاست کے، تو ہم عام معافی کا اعلان کر دیتے۔ مشروط عام معافی ہے، ریاستیں کرتی ہیں، ممالک ایسے کیا کرتے۔ یہ کوئی انوکھی پیشکش نہیں ہے جو حکومت پاکستان ٹی ٹی پی یا جو گروہ جو حکومت پاکستان کے خلاف، جو ریاست کے خلاف مسلح ہیں، جو دہشت گردی کر رہے ہیں، جو ہمارے سیکورٹی فورسز پر حملے کر رہے ہیں۔ ابھی پرسوں وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں حملہ ہوا، ہمارے 5-7 جوان شہید ہو گئے اور وہاں پر 5 جو ہیں وہ دہشت گرد مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق۔ تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی انوکھا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری حکومت کا کوئی فیصلہ یہ ایسا ہے جو تاریخ میں پہلے کبھی کسی نے نہ کیا ہو۔ عمران خان صاحب کو بہت شوق ہے کہ وہ تاریخ میں وہ کریں جو پہلی بار کسی اور نے نہ کیا ہو، یعنی ہر کام وہ یہ سوچ کر یا کم از کم پورٹرے یہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے اور ریاستیں امن قائم کرنے کے لیے اس طرح کی عام معافی کا اعلان کیا کرتی ہیں، حکومتیں اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی اس گورنمنٹ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس معاملے پر قومی اتفاق رائے پیدا کرے؟ کیونکہ قومی اتفاق رائے کے بغیر یہ معاملہ نہیں۔ قومی اتفاق رائے اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی 100% آپ کا ایک شہری جو ہے اس پہ ہاں میں ہاں ملائے، ظاہر ہے ایسا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ایک ایفرٹ ہوتی ہے۔ جس طرح سوات مالاکنڈ آپریشن ہوا تھا، پیپلز پارٹی نے کیا تھا، تو اس میں انہوں نے پارلیمنٹ کے ذریعے ایک پالیسی دی تھی، پارلیمنٹ کے ذریعے فیصلہ کیا تھا، پارلیمنٹ کے فورم پر اناؤنس ہوا تھا کہ جی ہم یہ سوات ہاتھ سے جا چکا ہوا ہے، مارگلا کی پہاڑیوں کے پیچھے طالبان پہنچ گئے ہیں، لہٰذا ہم نے آپریشن شروع کرنا ہے۔ اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی انپٹ شامل تھی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی رائے شامل تھی، اور اس کے بعد ظاہر ہے عمران خان صاحب اس کے خلاف تھے اور آج بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں خلاف تھا اس طرح کے آپریشنز کے۔ وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ 100% قومی اتفاق رائے نہیں ہوتا، لیکن فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ فیصلے اگر پارلیمنٹ سے ہوں، اجتماعی فیصلے ہوں، اس میں میجورٹی آپ کے ساتھ ہے، ایک اقلیت یا کچھ آوازیں آپ کے خلاف بھی ہیں، تو بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن کیا عمران خان کی حکومت اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے لیے کسی بھی فورم کو استعمال کرنے کی کیپیسٹی، گنجائش، اس میں صلاحیت ہے؟ تو جواب ظاہر ہے نہ میں آ رہا ہے، کیونکہ میں نے آغاز اسی لیے کیا قومی اسمبلی میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ یہ وہ معاملہ ہے جس میں اصلاحات جو ہیں، الیکشن اصلاحات، ہر پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہے کہ الیکشن اصلاحات ہونے چاہیے، ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ الیکشن اصلاحات ہونے چاہیے، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت چاہتی ہے کہ وہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو سائڈ پہ رکھ کے یہ دکھائے کہ جناب یہ ہم نے کر دیا ہے، ہم ان کے وہ این آر او والا وہ جو نہیں ہے۔ اب ایک طرف این آر او یعنی پولیٹیکل پارٹیز اگر کوئی کسی ایشو پر بیٹھنے کی بات کرتے ہیں کہ جی بیٹھ کر ہمارے ساتھ بات کریں، بات کر کے ہماری انپٹ بھی لے لیں، تاکہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کو بعد میں چینج بھی نہ کرنا پڑے اور جس پر کوئی شور شرابہ بھی نہ ہو، تو خان صاحب چیختے ہیں کہ جی یہ این آر او مانگ رہے ہیں۔ تو وہاں سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ نیب کے اوپر جو ترامیم ہے اس کے لیے اپوزیشن کے ساتھ نہ بیٹھ سکتے ہوں، جو عمران خان صاحب الیکشن اصلاحات کے لیے اپوزیشن کے ساتھ نہ بیٹھ سکتے ہوں، جو عمران خان کشمیر جیسے حساس مسئلے پر اپوزیشن کے ساتھ نہ بیٹھ سکتے ہوں، جو عمران خان گلگت بلتستان جیسے مسئلے پر اپوزیشن کے ساتھ نہ بیٹھ سکتے ہوں، جو کرونا جیسی وبا میں جب ملک کی معیشت تباہ ہو گئی،
منفی میں ہو گئی چلی گئی، اس معاملے پر بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر، اپوزیشن ایک صوبے میں حکومت ہے اپوزیشن کی، پیپلز پارٹی کی، تو اس حکومت کے ساتھ بھی بیٹھنے کو انکاری ہو عمران خان صاحب، اور حکومت ایک فیصلہ کرے اور وفاقی حکومت کی طرف سے اس فیصلے کے خلاف آوازیں جائیں، پریس کانفرنس جائیں، یہاں وزراء جائیں اور اس فیصلے کو وہاں ناکام کرے، وہاں گورنر جا کر اس فیصلے کو ناکام کرے، تو وہ والی حکومت کے اگر صدر مملکت جو ہیں جن کا یہ کام نہیں ہے اس طرح کے فیصلے کرنا، لیکن وہ اگر یہ کہہ دیں انٹرویو میں کہ جی ہم عام معافی دے سکتے ہیں اگر وہ آئین کے تابع ہو جائیں، اصولی طور پہ تو بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن فیصلہ کیا کہاں جا رہا ہے، فیصلہ کر کون رہا ہے، کس کو اس میں لیا جا رہا ہے وہ اعتماد میں؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ملتان اور اسلام آباد سے باہر نہیں جاتے، انہوں نے بھی کہا کہ جی بالکل ہم کر سکتے ہیں، اس پہ بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے اعتماد جو ہے قومی سطح پر اتفاق رائے یا قومی سطح پر وسیع ایک اتفاق بنانے کی ضرورت ہے، تو وہ یہ حکومت نہیں کر پائے گی۔ اس کے لیے یہ حکومت جب اس معاملے میں ہاتھ ڈالے گی تو عمران خان صاحب کا ایک ماضی ہے اور وہ ماضی عمران خان صاحب کا پیچھا کرے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آج پہلا کوئی سیاسی رہنما ہے جو یہ 2-3 دن سے معاملہ چل رہا تھا، تو اس پر ان کا ری ایکشن جو آیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ یک طرفہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ یک طرفہ ایک ایمنسٹی دے دیں دہشت گردوں کو جنہوں نے پاکستان، اور ان کو اس طرح ایمنسٹی دینا، ان کو عام معافی دینا جو ہمارے ہزاروں شہید ہوئے ہیں ان کی توہین ہے۔ لوگ جو ہمارے اس دہشت گردی کی جنگ میں دہشت گردوں کے ہاتھوں جو ہمارے ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی توہین ہے، اور عمران خان تو ان کو اپیزمنٹ کی جو پالیسی ہے ریلیجس فاشزم جو یہ مذہبی انتہا پسند ہیں ان کے لیے، تو وہ یہ پالیسی ہماری چاہے ایسٹرن بارڈر ہو چاہے ویسٹرن بارڈر ہو، اس طرح کی پالیسی ہمارا پیچھا کرے گی، یعنی ہم اس کا طویل عرصے تک نقصان اٹھاتے رہیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ضیاء الحق کی پالیسیز تھی، اس کا آج تک ہم مطلب ضیاء الحق کو گئے 88 میں چلے گئے وہ، لیکن افغان جہاد سے لے کے آج تک ہم اسی کے ہی کانٹے اپنے جسم میں سے نکال رہے ہیں ابھی تک، اور مانتی ہے پوری کی پوری ریاست، پورے وہ فیصلے کرنے والے مانتے ہیں کہ جی ہم نے غلطیاں کی ہیں ماضی میں۔ تو یہ ایسی غلطی نہ ہو کہ بھئی حکومت اپنے طور پر مسلط کرے، اس طرح کے فیصلے مسلط نہیں کیے جاتے، اس طرح کے فیصلوں کے لیے پورا وسیع ایک جو ہے وہ بنیاد فیصلے ہوتے ہیں، تو مشاورت وسیع ہونی چاہیے۔ یہاں کنڈکٹ یہ ہے خان صاحب کی حکومت کا کہ چلیں ٹی ٹی پی کے لیے یا جو ریاست کے خلاف مسلح جو دہشت گرد ہیں دیگر گروہ، ان کے لیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عام معافی۔ یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں حکومت کے خلاف اختلاف رائے کرنے والوں پر غداری کے مقدمے ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کچھ شخصیات پر تنقید کرنے والوں کے اوپر غداری کے مقدمات ہو رہے ہیں، تو اس پولیٹیکل قوتوں کے خلاف اس طرح کا رویہ، اور جن کے اوپر 80,000 جو کلیم کرتے ہیں، ابھی بھی کوئٹہ میں جو حملہ ہوا تھا پچھلے دنوں اس کو کلیم کیا تھا ٹی ٹی پی نے، تو اس حملے کے بعد ان کو یہ پیشکش کرنا، مشروط پیشکش کرنا، مطلب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ہوتا ہے دنیا میں، دنیا کرتی ہے، دنیا کے ممالک ایسے کرتے ہیں، ایک خاص حالات کے بعد جنگوں سے نکلنے کے لیے ہوتا ہے کہ ایک مسلح گروہ آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں تو آپ ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیں، ہو جاتا ہے، اعلان کیے جاتے ہیں، لیکن رویہ کہ آپ کیا اس طرح کا فیصلہ گو کہ اس پر مسلم لیگ نون خاموش، افغانستان کی حکومت جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے وہاں پر مسلم لیگ نون اس پر کوئی بات نہیں کر رہی، اس پر پی ٹی آئی کا وہ عمران خان صاحب آج بھی تھے ادھر تاجکستان، وہاں پر انہوں نے کہا کہ افغانستان کو دنیا کو موقع دینا چاہیے طالبان کو وہاں پر، اور ان کو وقت دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے معاملات ٹھیک کرے، اور فوری طور پر ان سے کوئی بڑی توقع نہیں کرنی چاہیے، اور دنیا ان کا ساتھ دے، تعاون کرے ان کے ساتھ تاکہ وہ وہاں پر سیٹل ہو جائے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ زنجیریں توڑ دی ہیں وہاں پر، غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی ہیں، تو خان صاحب کو تو یعنی خان صاحب کا جو اپنی پولیٹکس ہے جس میں وہ لگی لپٹی نہیں رکھتے، ظاہر ہے وہ سیدھی بات کرتے، تو وہ طالبان کے متعلق، افغانستان کی حکومت کے متعلق، یا افغانستان میں طالبان کے قبضے یا فتح کے متعلق عمران خان صاحب تو بالکل کلیئر ہیں، پیپلز پارٹی وہ بھی کلیئر ہے، تو مسلم لیگ نون اس معاملے پہ اس طرح نہیں، نہ پہلے کلیئر تھی نہ اب بول رہی ہے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ نہیں بول رہے تو مطلب بیٹھ کر ایک پارلیمنٹ کے اندر سے کہ پالیسی بننی چاہیے، جس طرح آپریشنز ہم نے پارلیمنٹ کے ذریعے کیے تھے، چاہے پھر وہ ملاکنڈا آپریشن تھا جیسے میں نے پہلے گزارش کی، یا پھر نیشنل ایکشن پلان تھا ہمارے اے پی ایس کے سانحے کے بعد جس میں ہمارے بچے شہید کیے گئے تھے، بچے مارے گئے تھے ہمارے، تو اس سانحے کے بعد
جو نیشنل الیکشن پلان ہوا تھا، پھر آپریشن ضرب عضب ہوا تھا، تو وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوا تھا، یا وسیع البنیاد ایک اپنا مشاورت کے بعد وہ فیصلے ہوئے تھے۔ تو اسی طرح وسیع البنیاد مشاورت کے بغیر اگر کوئی فیصلہ کریں گے عمران خان صاحب اور یہ کہیں گے کہ اگر میں نے بٹھایا اپوزیشن کو، ٹی ٹی پی کو یا دیگر جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کو عام معافی دلوانے کے لیے اگر میں نے ان کے ساتھ بات کی تو یہ مجھ سے این آر او مانگیں گے، تو پھر یہ پھر ایسے پھر یہ فیصلہ پھر نہیں چل سکے گا۔ ظاہر ہے پھر اس فیصلے کو وہ کیا ہوتی ہے جواز نہیں ملے گی، لیجیٹیمیسی نہیں ملے گی اس فیصلے کو۔ پھر یہ ہوگا کہ ایک وہ حکمران جو جب وزیر اعظم نہیں تھے تب بھی وہ اپنا طالبان کے خلاف آپریشن یا مذہبی دہشت گرد انتہا پسندوں کے خلاف آپریشنز کے خلاف تھے، اور جب وہ خود حکومت میں آئے تو انہوں نے ان کو عام معافی دے دی اور یونیلیٹرلی دے دی۔ ظاہر ہے یونیلیٹرلی جیسے کہ وہاں ظاہر ہے وہ تو معافی نہیں مانگیں گے نا، وہ تو لڑ رہے ہیں، تو ان کو آفر کرنا، پیشکش کرنا ایک اچھی چیز ہے۔ پیشکش کا جواب کیا آ رہا ہے اور پھر اس پیشکش پر قوم کیا کہہ رہی ہے، ظاہر ہے قوم کس طرح بات کرتی ہے، ایک شہری خود سے تو بات نہیں کرتا، اس کے لیے قوم کا مینڈیٹ ہے پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا، اور اس پارلیمنٹ میں آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے جب بل پیش کرتے ہیں تو آپ اپنا کورم پورا نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا مسئلہ، میں نے گزارش کی تھی نا کشمیر والا معاملہ جو تھا، کشمیر والے معاملے میں بھی عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ کو اس طرح اعتماد میں نہیں لیا، اور گلگت بلتستان والے معاملے میں جو سیکیورٹی بریفنگز تھی اس میں خود نہیں آئے۔ ابھی پچھلے دنوں جو سیکیورٹی حکام نے بریفنگ دی ہے ہمارے پارلیمنٹ کو، وزیر اعظم صاحب نہیں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ان کیمرہ بریفنگ تھی پارلیمنٹری کمیٹیوں کو، پھر اس میں مزید لوگوں کو 100-125 لوگ تھے، وہ بیسیکلی پارلیمنٹ ہی ہو گئی تھی نا کہ 100-125 لوگ تھے پارلیمنٹ کے اندر، جس میں پارلیمنٹ کے جو مختلف کمیٹیز تھیں ڈیفنس کے متعلق، کشمیر کے متعلق اور اس متعلقہ امور کے متعلق، ان کمیٹیوں کو بریفنگ دی گئی تھی، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب وہاں نہیں بیٹھے تھے۔ تو پھر اگر وہ اکیلے سے یہ کریں گے فیصلہ تو وہ فیصلہ پھر یہ پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی یہ این آر او مانگ رہے تھے۔ یہاں پر کوئی بھی پولیٹیکل فورس جو ہے اس معاملے کو پولیٹیسائز نہیں کرے گی، اس معاملے کو سیاست نہیں کرے گی۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے، بہت میچورٹی ان میں آ گئی ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان اگر یہ چاہتے ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلے کے پیچھے ایک اس طرح کی آفر کے پیچھے ایک اور چیز بھی ہے کہ طالبان کے ساتھ جو نیگوسیشن ہماری چل رہی ہے افغانستان میں، وہاں پہ طالبان کو ہم نے یہ کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرنے دیں، اور طالبان نے کہا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈیل کر لیں، ان کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لیں۔ تو وہ ممکن ہے کہ طالبان کو یہ بتانے کے لیے کہ جی ہم نے ان کو آفر کر دی ہے اس کی غیر مشروط معافی، عام معافی کی، لیکن وہ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، تو پھر طالبان کو جو یعنی افغانستان کی حکومت کو، افغان طالبان کو، ان کے پاس یہ جواز نہ ہو کہ جی اگر ہم کوئی بڑی کارروائی کل کو ٹی ٹی پی کے خلاف کرتے ہیں تو پھر طالبان یہ نہ کہے کہ جی آپ لوگ ان کے خلاف کارروائی کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ جب وہاں پر افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے تو یہاں پر ابھی میں دیکھ رہا تھا بی بی سی کی رپورٹ ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز، ان کو کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر افغانستان میں طالبان آنے کے بعد یہاں پر پاکستان میں حملے بڑھ گئے ہیں، 78 حملے ہوئے ہیں کچھ مہینوں میں ہمارے اوپر پاکستان میں، دہشت گرد حملے۔ تو ظاہر ہے تو وہ ہم اگر کارروائی کریں گے طالبان کے خلاف، ٹی ٹی پی کے خلاف، تو اس کے لیے ہم پہلے ان کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے تو حجت تمام کر دی تھی، ہم نے ان کو کہہ دیا تھا، عام معافی کی بات کر لی تھی، لیکن وہ ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک بات ہے، لیکن جو کچھ کرنا ہے، آپریشنز کرنے ہیں، افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنا ہے، یہاں پر عام معافی کا اعلان کرنا ہے، یہ اکیلی پی ٹی آئی نہیں کر سکتی، اس کے لیے پارلیمنٹ میں آنا ضروری ہے، پارلیمنٹ کے ذریعے فیصلہ کرنا ضروری ہے، وگرنہ وہ فیصلے کے نقصان ہی نقصان ہوں گے، اتنے نقصان ہوں گے جتنے ضیاء الحق کے کیے ہوئے فیصلوں کے آج ہم بھگت رہے ہیں، اتنا خمیازہ بھگتنا پڑے گا ہمیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ کرے کہ اس حکومت کی عقل کام کر جائے اور پھر یہ معاملہ پارلیمنٹ کے ذریعے حل کرے، اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرے جو بھی ہو، پھر اس سے برکتیں نکلیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔